بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بچے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے اسلامیات کا طوفانی نو چیپٹر کی ہم نے ہاف ریڈنگ کی تھی۔ کیا کسی کو یاد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹا کہا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے نے بھی آپ کی نبوت سے انکار کیا۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن وہ نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ یہ قوم جو ہے یہ نہیں مانیں گی، ان کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں اب ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تب بھی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہاں تو جنگل ہے، آپ کہاں اس کشتی کو چلائیں گے؟ آپ ان کو بتاتے رہے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو چلیں اب ہم آگے ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کیوں کہا تھا، ایسا کون سا عذاب آنے والا تھا۔ چلیے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو ڈے ٹو ڈے مینشن کریں۔ بدھ ہے اور 23 دسمبر ہے ڈیٹ آج۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ ساری باتیں سنتے اور صبر کرتے۔ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز تھی۔ اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں ہر قسم کے وحشی جانوروں کا ایک ایک جوڑا، ایک حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ایک میں کھانے پینے کا سامان اور پرندے وغیرہ رکھے گئے۔ پھر جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو طوفانی بارش شروع ہوئی اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور ایک ایسا خوفناک طوفان آیا کہ بلند پہاڑوں سمیت ہر چیز پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ 40 دن اور 40 راتوں تک طوفانی بارش ہوتی رہی۔ جب طوفان شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا وہ کافروں میں شامل نہ ہو اور کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن وہ کشتی میں سوار نہ ہوا اور کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اللہ کے، لیکن وہ نہ مانا اور بالآخر ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس سخت طوفان میں چلتی رہی، ہر طرف سے پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ پھر جب اللہ نے حکم دیا تو طوفان تھما اور پانی اترنا شروع ہوا اور کشتی ایک پہاڑ کوہ جودی کی چوٹی پر آ کر رک گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی پر سوار انسان اور جانور اس جگہ اتر گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکر کا روزہ رکھا۔ پھر کشتی سے اترنے والے لوگ مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ اس طرح دنیا نئے سرے سے آباد ہونا شروع ہوئی۔ تو ہم نے کیا پڑھا آج کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کشتی بنانے کو حکم دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش سٹارٹ ہوئی، طوفانی بارش تھی، 40 دن 40 راتوں تک بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ساری جو دنیا تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سب لوگوں کو تباہ کرنا تھا، سب تباہ ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہونے لگے تو انہوں نے بیٹے سے پھر کہا، حالانکہ اس نے بھی انکار کیا تھا، پھر بھی آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ تم بھی۔ اس نے کہا کہ نہیں میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن ایسا طوفانی بارش تھی اور زمین سے پانی نکلا کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی چلا گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل سیف رہی، اس میں موجود لوگ اور جانور بالکل سیف رہے۔ پھر وہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام جودی تھا، کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، جودی اس کا نام تھا، کوہ جودی کی چوٹی پر آ کر رکی اور آپ کے ساتھی اس میں سے اترے، جانور اترے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکر کا روزہ رکھا، اور پھر سب اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے اور دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ تو ہم نے پڑھا، میں جیسے بتایا تھا کہ پیغمبر آتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور جب وہ نہیں مانتے تھے پھر عذاب نازل ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو بلایا، جب وہ نہیں آئے اور جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں پھر اللہ نے دیکھا کہ اب تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جو پچھلی امتیں تھیں ان کی جو ہیں کہانیاں بیان کی ہوئی ہیں۔ کس لیے کی ہیں؟ تاکہ ہم عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بچوں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، آمین۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈنگ کر کے اس کی ویڈیو مجھے سینڈ کرنی ہے۔ ہم اس کی خالی جگہ بھی آج کر لیتے ہیں۔ تو پہلے سب سے اوپر ڈے ٹو ڈے مینشن کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش کے عذاب کی خبر دی۔ کس کے عذاب؟ کس کی طرف سے عذاب آ رہا تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1.5 سال تک لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں۔ ہم نے پہلے پیج پہ پڑھا تھا کہ 950 سال تک جب لوگ پوچھتے تو آپ بتاتے کہ ایک ایسا ڈیش بنا رہا ہوں جو ڈیش پر چلے گا۔ کیا بتایا تھا آپ نے ان کو؟ کہ میں ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ ڈیش دن اور ڈیش رات تک بارش ہوتی رہی۔ یہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈیش پر آ کر رک گئی. ایک پہاڑ تھا. کیا پہاڑ میں نے بتایا اس کا کیا نام تھا؟ کوہ جودی. کوہ جودی پر آ کر رک گئی. تو آپ نے یہ ورڈز یہاں سے دیکھ کے خود ان کو فل کرنا ہے، اس کی پک سینڈ کرنی ہے اور ریڈنگ کر کے اس کی ویڈیو مجھے سینڈ کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ.